بعض مستشرقین نے لکھا ہے کہ دمشق کی محافظ فوجوں نے اس کے دفاع کی طرف سے مایوس ہو کر شہر خالی کر دیا اور اہل شہر نے ہار مان کے لشکر اسلام کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے، اور جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے تو ان سے صلح کر لی۔ یہ ہیں وہ مختلف روایات جو فتح دمشق کے سلسلے میں نقل کی گئی ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دمشق جنگ سے نہیں صلح سے مفتوح ہوا تھا، اور یہ بات ہمارے اس خیال کو صحیح ثابت کرتی ہے کہ اہل دمشق محاصرے کی طوالت اور ہرقل کی امداد سے مایوس ہو کر مصالحت پر آمادہ ہوئے تھے، لیکن صلح کی شرائط نے پھر اختلاف پیدا کر دیا اور مسلمان شہر پناہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر شہر والوں نے دروازے کھول دیے۔ غالباً کچھ دروازے ایسے بھی تھے جن کے کھلنے میں تاخیر ہوئی اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج کے شہر میں داخل ہونے کے بعد فریقین میں گفتگو ہوئی اور دونوں نے آپس میں صلح کر لی۔ صلح کی شرطیں بیان کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ساتھ شہر پناہ کے اندر جائیں اور اس حسین و جمیل تاریخی شہر کو ایک نظر دیکھیں کہ یہ نظر صلح کی شرطوں سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یرموک سے دمشق تک کے راستے اور غوطہ دمشق کی حسن آرائیوں اور دل فریبیوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس شہر کی رونق و دلکشی اس سے کہیں بڑھ کے تھی۔ دمشق زمانہ قدیم سے مشرق و مغرب کی تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آبادی کثیر اور اس کے باشندے مرفع الحال تھے۔ ایک سیدھی سڑک شہر کو قطع کرتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی اور اس کے شرقی و غربی حصوں کو آپس میں ملاتی تھی۔ اس کا سلسلہ باب جابیہ سے شروع ہو کر باب شرقی پر ختم ہوتا تھا۔ اس کے دونوں طرف ایسی شاندار دکانیں تھیں کہ نہ عربوں نے اپنے ملک میں دیکھی تھی نہ عراق میں۔ شہر میں موتی جیسے شفاف اور برف جیسے ٹھنڈے پانی کی نہر جاری تھی، جس کے گرد خوبصورت باغوں کی آغوش میں نہایت عالیشان محل تھے۔ ان باغوں سے پانی کا سماعت نواز ترنم بلند ہوتا اور آسمان کی وسعتوں میں تحلیل ہو جاتا۔ دمشق کے مسیحی عبادت گدے بھی بڑے حسین تھے، جنہیں رومی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ تعداد میں 15 تھے اور ان میں سب سے بڑا گرجا یوحنا معمدان کا تھا۔ مسیحی عقائد قبول کرنے سے پہلے رومیوں نے اس گرجے کو ایک بت خانے کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، لیکن جب وہ عیسائی ہو گئے تو انہوں نے اس بت خانے کو حضرت مسیح علیہ السلام اور کماری مریم کی عبادت گاہ بنا دیا۔ ان کلیساؤں، محلوں اور دکانوں کے ارد گرد رومیوں نے اپنے مذاق کے مطابق تفریح گاہیں، تھیٹر اور حمام بنائے تھے۔ عرب ان سب چیزوں کو دیکھ کر حیرت میں رہ گئے کہ انہوں نے عظمت و جلال اور شان و شوکت کے ایسے مناظر کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہ منظر ہیرا اور سنا میں کہاں تھے؟ نعمان بن منظر کے 2 محلوں خورنق اور صدیر میں یہ حسن و جمال ان کی نظروں سے کب گزرا تھا؟ کیا دمشق کے ذرے ذرے کا یہ حسن، یہ جلال صلح کا مستحق نہ تھا؟ کیا عرب اسے جنگ و غارت گری کے جہنم میں جھونک دیتے اور اس سے راحت اندوز نہ ہوتے؟ اگر دمشق کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں نہ آ سکتی تھیں تو کیا وہ ان نعمتوں کے آدھے حصے کی تمنا بھی نہ کرتے؟ جس طرح فتح دمشق کے سلسلے میں روایات باہمی طور پر مختلف ہیں، اسی طرح صلح کے متعلق بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بلازری کی روایت ہے کہ صلح حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے اس خط پر ہوئی تھی جو انہوں نے دمشق کے اسقف کو لکھا تھا اور جس کی عبارت ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ اس خط کی روح سے یہ طے پایا کہ مسلمان صرف جزیہ لیں گے اور اس کے بدلے رومیوں کے جان و مال، ان کی عبادت گاہوں اور فصیلوں، ان کے مکانوں اور محلوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ بلازری نے اپنی تائید میں ابو عبداللہ واقدی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا خط پڑھا ہے، مجھے اس میں مکانوں اور کلیساؤں کی آدھی آدھی تقسیم کا ذکر کہیں نہیں ملا۔ واقدی نے اس پر اور اضافہ کیا ہے کہ دمشق کے مکانوں میں مسلمانوں کے ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے باشندے شہر فتح ہونے کے موقع پر مکان خالی کر کے چلے گئے تھے اور ہرقل سے جا ملے تھے جو ان دنوں انطاکیہ میں مقیم تھا۔ چونکہ ان مکانوں کا مالک اب کوئی بھی نہ رہا تھا، اس لیے مسلمانوں نے انہیں اپنی اقامت گاہ بنا لیا۔ لیکن تبری کی روایت یہ ہے کہ دمشق کی صلح منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی تقسیم کے علاوہ ہر فرد کے بدلے 1 دینار کی ادائیگی پر ہوئی تھی۔ ابن کثیر نے مال و متاع کی تقسیم پر وضاحتی نظر ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ شہر کا ایک حصہ چونکہ بزور شمشیر فتح کیا گیا تھا، اس لیے یہ تقسیم مسلمانوں کا جائز حق تھی، اور شہر کا دوسرا حصہ چونکہ صلح کے ذریعے از خود مفتوح ہو گیا تھا، اس لیے اس حصے پر محض جزیہ عائد کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدھے شہر کے عبادت گدوں، مکانوں اور مال و متاع کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا کہ وہ طاقت کے بل پر فتح کیا گیا تھا، اور باقی شہر پر جزیہ عائد کر دیا کہ وہ صلح کے ذریعے مفتوح ہوا تھا۔
کلیساؤں، مکانوں اور اموال کی تقسیم کا ذکر کرنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ دمشق کے 14 گرجوں میں سے مسلمانوں نے 7 گرجوں پر تو قبضہ کر لیا تھا اور سب سے بڑی عبادت گاہ یوحنا معمدان کا گرجا تقسیم کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے نصف اول میں تو عیسائی اپنی عبادت کرتے اور انجیل پڑھتے تھے، اور نصف آخر میں مسلمان نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اس کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ یہ تقسیم 80 برس تک قائم رہی۔ اس دوران میں پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اور ان کے بعد عبد الملک بن مروان نے مسجد کی توسیع کے ارادے سے گرجا والے حصے کو مسجد میں شامل کرنا چاہا اور اس کے بدلے عیسائیوں کو ایک بھاری رقم کی پیشکش کی، لیکن عیسائیوں نے ان دونوں کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے دمشق کے معاہدہ صلح کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد جب عنان خلافت ولید بن عبد الملک کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے بھی عیسائیوں سے یہی مطالبہ کیا اور حسب سابق ایک کثیر رقم معاوضے کے طور پر پیش کی، لیکن عیسائی اب بھی رضامند نہ ہوئے۔ اس پر خلیفہ نے انہیں تہدید کی کہ اگر انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا تو گرجا منہدم کر دیا جائے گا۔ عیسائیوں نے خلیفہ کو اللہ کے غضب سے ڈرایا، لیکن وہ ہراساں نہ ہوا اور گرجے کا حصہ ڈھا کر مسجد میں شامل کر لیا۔ لیکن پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز مسند آرائے خلافت ہوئے تو عیسائیوں نے ان سے شکایت کی کہ ولید نے ان کا گرجا منہدم کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عبد العزیز نے دمشق کے گورنر کو حکم دیا کہ عیسائیوں کا حصہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ یہ حکم دمشق کے فقیہوں اور مسلمانوں پر گراں گزرا۔ انہوں نے کہا، ہم مسجد کو کیسے منہدم کرا سکتے ہیں کہ جبکہ ہم نے اس میں اذان دی ہے، نماز پڑھی ہے اور عبادت کی ہے، اور عیسائیوں سے درخواست کی کہ اگر وہ کلیسائے یوحنا کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو انہیں غوطہ کہ وہ تمام گرجے واپس کر دیں گے جو بزور شمشیر حاصل کیے گئے تھے۔ عیسائی اس پر رضامند ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عبد العزیز نے اس باہمی فیصلے کو منظور فرما لیا۔ اگر دمشق کی صلح تقسیم پر نہ ہوتی تو کلیسائے یوحنا کے ایک حصے کو مسجد بنایا جاتا، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبد الملک مسجد کی توسیع کے لیے عیسائیوں سے ان کا حصہ طلب فرماتے، ولید کے حکم سے کلیسا منہدم کرایا جاتا، نہ ہی عیسائی حضرت عمر بن عبد العزیز سے اس کی شکایت کرتے۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جن کے نزدیک دمشق کی صلح جزیے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ تقسیم کی شرط بھی اس میں شامل تھی۔ اس کا جواب اس روایت کے مخالف یہ دیتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے صلح نامے کی روح سے نہ کلیسائے یوحنا تقسیم ہوا، نہ اس کے علاوہ دمشق کے دوسرے کلیسا اور مکانات اور اموال وغیرہ۔ اس صلح نامے میں تو صرف جزیہ ہی عائد کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور عبد الملک بن مروان نے کلیسا کو مسجد بنانے کی خواہش اس وقت کی تھی جب اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ قرار پانے کی وجہ سے دمشق میں مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے زیادہ ہو گئی تھی اور حکومت کے تمام معاملات صرف خلیفہ کی مرضی پر منحصر ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب عیسائیوں نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا تو یہ دونوں اموی خلفاء اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے اور انہوں نے گرجے کو چھوا تک نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں رواداری کا صحیح مفہوم کیا ہے اور حالات کی تبدیلی کے باوجود وہ معاہدہ صلح کا احترام کس حد تک کرتا ہے۔ حالات کی تبدیلی سے یہاں مراد یہ ہے کہ دمشق اب وہ پہلا سا دمشق نہیں رہا تھا۔ پہلے وہ روم کے عیسائیوں کا شہر تھا، لیکن اب عرب کے مسلمانوں کا مرکز بن گیا تھا۔ چنانچہ حالات کی یہی تبدیلی تھی جس نے ولید بن عبد الملک کو گرجا منہدم کرنے کی جرت دلائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عبد العزیز کے زمانہ خلافت میں عیسائیوں کو اس پر رضامند کر دیا کہ وہ کلیسائے یوحنا کو مسجد کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بدلے اسلامی دارالسلطنت کے باہر غوطہ دمشق کے گرجے قبول کر لیں۔ ہم اس آخری رائے کی ترجیح کے حق میں ہیں کہ بہرحال یہ رائے سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اور اس کے راویوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ تقسیم کے سلسلے میں راوی باہم مختلف ہیں، لیکن اس پر ان سب کا اتفاق ہے کہ ازروئے صلح نامہ اہل دمشق پر جزیہ فرض کیا گیا تھا جو وہ اپنے جان و مال کی حفاظت اور عقیدہ و رائے کی آزادی کے بدلے میں مسلمانوں کو ادا کرتے تھے۔ جزیہ کی تفصیل یہ تھی کہ ہر شخص 1 دینار ایک معین مقدار میں گیہوں اور مسلمانوں کے کھانے پینے کے لیے زیتون کا تیل اور سرکہ دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اہل دمشق جو ٹیکس اس سے پہلے رومی حکام کو دیتے تھے اب مسلمانوں کو دینے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عہد نامہ صلح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جزیے کی شرائط ذرا نرم کرنے کی ہدایت فرمائی اور لکھا کہ اہل دمشق کو 2 مختلف طبقات میں تقسیم کر کے دولت مندوں سے 4 دینار فی کس اور ان کے علاوہ باقی آبادی سے 40 درہم فی کس جزیہ وصول کیا جائے۔
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دمشق والے 3 طبقوں میں تقسیم کیے گئے تھے: مالدار، غریب اور متوسط، اور ان سب سے ان کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے کھانے پینے کے لیے گیہوں، زیتون کے تیل، چربی اور شہد کی فراہمی بھی رومیوں پر عائد کی گئی تھی۔ یہ تھا صلح دمشق کے جزیے کا نصاب، اور یہ تھیں وہ روایات جو تقسیم کے سلسلے میں بیان کی گئی۔ ایک طویل محاصرے کے بعد اس منصفانہ صلح کی بنیاد پر مسلمان شام کے پایہ تخت میں اقامت پذیر ہو گئے، اور ہرقل کے حامیوں کے ساتھ ساتھ رومی متبعین کو بھی شہر بدر کر دیا گیا۔ دمشق کے نظم و نسق کی اساس اس سیاست کو بنایا گیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فتح عراق کے لیے بھیجتے وقت مرتب فرمائی تھی، یعنی مسلمانوں نے دمشق کا نظم و نسق اہل دمشق کے ہاتھوں میں رہنے دیا، اور اپنے حاکمانہ اقتدار کی بنیاد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اس قول کو بنایا جو انہوں نے اہل عراق کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ اگر تم عرب ہو تو عربوں سے، اور اگر عجمی ہو تو عدل و انصاف سے کس بات کا انتقام لیتے ہو۔ اور جب مسلمانوں کے قدم اس حسین شہر میں جم گئے تو انہوں نے اپنے دینی اور وطنی فرائض کے متعلق غور کرنا شروع کر دیا۔ دمشق میں استقلال حکومت کے بعد فطری امر تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلامی لشکر کے متعلق سوچتے جو وہ اردن میں فہل کے قریب چھوڑ آئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط جس میں جزیے کے نصاب میں نرمی کرنے کی ہدایت تھی، اپنے ساتھ بعض ایسے احکام بھی ساتھ لایا تھا جن کا فوری نفاذ اشد ضروری تھا۔ ان احکام میں سر فہرست حکم یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ عراق سے جو فوجیں اپنے ساتھ لائے تھے انہیں واپس بھیج دیا جائے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ شام ہی میں رہیں۔ یہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب اللہ تمہیں شام پر فتح ارزانی فرما دے تو خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کو عراق واپس بھیج دینا کہ وہ عراق کے ممتاز باشندے ہیں اور اہل عراق کے مقابلے میں جرت اور شجاعت رکھتے ہیں۔ اور اب جبکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کر لیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت پوری ہونی ہی چاہیے تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت نازک تھی اور وہ کمک کے بہت زیادہ حاجت مند تھے۔ جو فوج عراق سے شام لائی گئی تھی وہ کوئی معمولی فوج نہ تھی، بلکہ اس میں ایسے مایہ ناز بہادر شامل تھے جن کی شجاعت و بہادری اور جنگی بصیرت مثال کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہاشم بن عتبہ کو عراقی فوج کا سردار مقرر کیا، اور اس فوج کے جو سپاہی شام کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کی بجائے ان سے بہتر سپاہی ان میں شامل کر کے قیقاع ابن عمرو اور انہی جیسے چند اور غازیان اسلام کے ساتھ مثنہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیے، جو اس وقت جزیرہ نمائے عرب کی سرحد کے قریب ذیقار میں مقیم تھے۔ یہ فوجیں قافلوں والی سڑک سے عراق جا رہی تھیں اور اس رستے سے دور تھیں جس سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید رومیوں کا غرور خاک میں ملانے شام آئے تھے۔ جب یہ فوج صحرا کی پہنائیوں سے گزر رہی تھی تو ہاشم ابن عتبہ اور ان کے ساتھیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی زیر سرکردگی قاسیہ کے میدان میں ایرانیوں سے ایک ایسی زبردست ٹکر لیں گے جو ان پر مدائن کی راہیں کھول دے گی۔ اب ہم ان لوگوں کو عراق کی طرف قدم زن چھوڑ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس شام چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت جلد پھر عراقی لشکر کے ساتھ شامل ہو کر قادسیہ کا وہ شاندار مارکہ دیکھنا ہے جس نے کسرا کی فوجوں کا خاتمہ کر کے ایرانی سلطنت کے پرخچے اڑا دیے اور تاریخ کے صفحات میں عظمت و بزرگی کے ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ دمشق میں مسلمانوں کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان اسلامی فوجوں کی فکر ہوئی جو اردن میں فہل کے قریب اقامت پذیر تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چند ساتھیوں نے جو کامیابی کے نشے میں چور تھے انہیں حمص فتح کرنے کا مشورہ دیا، جہاں محاصرہ دمشق کے دوران میں ہرقل مقیم تھا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی فوجیں شام کے پایہ تخت کی حفاظت کے لیے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو حمص سے انطاکیہ چلا گیا۔ اب اگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حمص فتح کر لیتے ہیں تو ہرقل انطاکیہ سے اناطول یا قسطنطنیہ بھاگ جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کی فوجوں کے جی چھوٹ جائیں گے اور وہ شام کے کسی محاذ پر بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس مشورے سے اختلاف کیا، اور وہ اسے قبول بھی کیسے کر سکتے تھے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم یہ تھا
کہ جب تک پچھلی طرف رومیوں کا کوئی ایسا لشکر موجود ہو جس سے حملے کا خطرہ ہر وقت لاحق ہو سکتا ہے، ہرگز پیش قدمی نہ کی جائے، اور اس وقت بحیرہ طبریہ کے جنوب میں فہل کے قریب رومیوں کا وہ لشکر موجود تھا جس نے یرموک کے میدان سے بھاگ کر وہاں پناہ لی تھی۔ اس کے علاوہ ہرقل کی امدادی فوجیں بھی ان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ جب ابو العور سلمی ان فوجوں سے لڑنے چلے جاتے ہیں، رومیوں پر یرموک کی شکست کا خوف طاری تھا، اس لیے انہوں نے دریا کا بند کھول دیا اور فہل کے ارد گرد کی تمام زمین زیر آب ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی۔ اسی طرح رومی بھی ہرقل کی مدد کو پہنچ جانے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ زمین جاڑے کے اختتام اور دمشق کے محاصرے تک زیر آب رہی اور رومی فوجیں فہل کے اس طرف وادی بیسان میں محصور پڑی رہیں۔ اس کے بعد موسم گرما کے آغاز میں جب دمشق فتح ہوا اور زمین بھی خشک ہونی شروع ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن ابی سفیان کی سرداری میں یمنی فوج کو دمشق میں چھوڑا اور خود حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ہمراہ فوج لے کر روانہ ہو گئے۔ یہ فوج رومیوں سے معرکہ آرا ہونے کے لیے فہل اور وادی بیسان میں اس وقت پہنچی جب زمین تھوڑی تھوڑی خشک ہونا شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اردن کی عمارت حضرت شرجیل بن حسنہ کے سپرد فرمائی تھی، جس طرح حمص کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، بلقا کے لیے حضرت یزید بن ابی سفیان اور عربات کے لیے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کو امیر مقرر فرمایا تھا، اور عملی قیادت کے سلسلے میں یہ حکم دیا تھا کہ جس امیر کی حدود عمارت میں جنگ ہو وہی امیر لشکر کی قیادت کرے۔ اس حکم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی برقرار رہنے دیا، اس لیے فہل کی اسلامی فوجوں کی کمان حضرت شرجیل بن حسنہ کے ہاتھ میں آئی، جن میں وہ فوج بھی شامل تھی جو محاصرہ دمشق سے پہلے ابو العور السلمی کی عمارت میں تھی، اور وہ فوج بھی جو محاصرہ دمشق کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہاں پہنچی تھی۔ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے اب ابن العور کو تو تبریہ کے محاصرے کے لیے بھیج دیا اور خود فہل جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ مقدمۃ الجیش پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، میمنہ و میسرہ پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور سوار دستوں پر زرار رضی اللہ عنہ بن ازور کو مقرر کیا۔ تیاری کے بعد لشکر روانہ ہوا اور قیس کے قریب سے جو دریائے اردن کے دہانے پر واقع ہے، یرموک کو عبور کرتا ہوا وادی غار میں قدم زن ہوا۔ وہاں سے فہل پہنچا اور بیسان میں رومی فوجیوں کے سامنے خیمہ زن ہو گیا، لیکن دلدل کی وجہ سے پیش قدمی نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے فوج کے سرداروں نے باہمی مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ خوراک کی یہاں کوئی کمی نہ تھی جو مسلمانوں کو بعجلت اپنے موقف سے ہٹا سکتی، کیونکہ جو حصہ مسلمانوں کے پاس تھا وہ رومیوں کے حصے سے بہتر تھا۔ اس میں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور مسلمان بڑے اطمینان اور آسائش کے ساتھ گزر بسر کر سکتے تھے۔ ادھر ان کے سامنے 80,000 رومیوں کا لشکر جرار تھا جو ان سے یرموک اور دمشق کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے چوٹ کھائے ہوئے ناگ کی طرح پھنکارے مار رہا تھا۔ جب فہل میں مسلمانوں کا قیام طویل ہو گیا تو ہرقل کے جرنیل ثقلہ بن مخراق نے اپنی کثرت افواج کے زوم میں مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں شکست دینے کا ارادہ کیا۔ اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ایک خاص جگہ منتخب کی جہاں سے وہ اپنی فوجوں کو مسلمانوں کی طرف بھیجنا چاہتا تھا، اور جب رات کی سیاہی پھیل گئی تو اس کا لشکر اس جگہ سے گزرا۔ ثقلہ کو یہ گمان تک نہ تھا کہ مسلمان اس حملے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس بنا پر ثقلہ یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی حملے میں ان کی صفیں درہم برہم ہو جائیں گی، لیکن یہ اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ رومیوں سے ہر چال بازی کی امید تھی اور اسی لیے شرجیل رضی اللہ عنہ رات دن ان کی طرف سے چوکنے رہتے تھے۔ چنانچہ دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی اور معرکہ رات سے گزر کر دوسرے دن تک جاری رہا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور زرار رضی اللہ عنہ بن ازور نے اس جنگ میں شجاعت و جامہ مردی کے وہ جوہر دکھائے کہ اپنے پچھلے کارناموں کی یاد تازہ کر دی، یہاں تک کہ جب رات تاریک ہوئی تو رومیوں کی قوت جواب دے گئی اور ثقلہ اور اس کے ہمپایا دوسرے فوجی افسروں کے قتل ہو جانے کے بعد شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا ان ہزیمت خوردہ فوجوں کے لیے کوئی جائے پناہ تھی جہاں وہ جا چھپتے، یا کوئی خط دفاع تھا جس کا وہ سہارا لے لیتے؟ نہیں، چنانچہ ان کی شکست و سراسیمگی نے انہیں دلدل میں پھنسا دیا اور ان کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ آخر کار مسلمانوں نے انہیں جا لیا اور اپنے نیزوں سے ان کو دلدل میں گرا گرا کے بری طرح قتل کر دیا۔